اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کی قربت کی خاطر اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ کر لینا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معتکف ہو جاتے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک رمضان المبارک میں پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا تسلسل کے ساتھ۔ جب دوسرا عشرہ بھی مکمل ختم ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا میرے صحابہ، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ رب تعالیٰ کی اس رات کو پالوں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا۔ پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پہلے میں نہیں ملی، دوسرے کا اعتکاف کیا، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ اب رب کریم نے مجھے پیغام عطا فرمایا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھا ہے۔ سو جو کوئی بھی میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں 21 کی رات تھی، رمضان المبارک کی 21 کی رات تھی۔ فرماتے ہیں ہم نے آقا کے ساتھ اعتکاف کیا، رب کریم نے اسی رات میں لیلۃ القدر سے نواز دیا، اسی رات۔ سو محترم المقام، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب کریم لیلۃ القدر عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سارا ماہ مقدس اس رات کا انتظار کرتے رہے۔ اور یہ اعتکاف ہے کیا چیز؟ اعتکاف کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا اللہ رب العزت کی قربت کی خاطر اللہ کے گھر میں۔ سو محترم المقام، حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اعتکاف کیا ہے اور معتکف کسے کہتے اور کس طرح بندہ معتکف ہوتا ہے؟ یہ محدث سے وقت کے بہت بڑے محدث علامہ عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے لگے کہ معتکف اس شخص کی مانند ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کرے اور ساتھ ہی مولا کی بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ میں آ گیا ہوں، اور جب تک تو میرے گناہوں کو نہیں مٹا دے گا میں ٹلنے والا نہیں، میں ہٹنے والا نہیں۔ اور رب کریم بھی فرماتا ہے میرا بندہ آ گیا ہے تو وہ قدردان ہے، وہ آنے والوں کو خالی جھولی سے نہیں بیچتا بلکہ جھولیاں آباد فرما دیتا ہے۔ اور معتکف کے 5 بڑے فوائد جو علماء نے بیان فرمائے، وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنا سارا وقت اور اپنا مکمل بدن اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ رب کریم جس کو بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ اس کا وقت بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور اس کا جسم بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتاتے ہیں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں صرف اس لیے روکتا ہے کہ باری تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے، وہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا، عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ جب بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، درمیان میں جتنا بھی وقت گزرتا ہے آقا نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے سارے کا سارا وقت اللہ کی عبادت نماز میں گزارا، سارے کا سارا اس کا وقت نماز کا سا گزر جاتا ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین سے جو بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کریم کے گھر میں لا کر رب کریم کا مہمان بن جاتا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، وہ رب کریم کی مہمانی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور یہ لوگ اللہ رب العزت کی مہمانی میں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مہمان نوازی میں آتے ہیں تو آپ ہی جانیں، آپ ہی بتائیں کہ ہر کوئی اپنے مہمان کی تواضع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آقا نے فرمایا مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جی لوگوں، جب ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، وہ جس نے ایمان ٹھہرایا ہے ہمارے دلوں میں وہ کتنا قدردان ہوگا، وہ کتنا قدردانی کرتا ہوگا۔ سو جو بھی اس کی دہلیز پہ اس کا مہمان بن کر آتا ہوگا تو یقیناً ایمان کی حالت میں امید ہے کہ رب کریم اس کو خالی نہیں بھیجتا ہوگا، اس کی ساری مرادیں پوری فرماتا ہوگا۔ اور اس آخری عشرہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب کریم نے جہنم سے نجات کا عشرہ ٹھہرا دیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب کریم اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا۔ سو دعا ہے رب کریم ہر مومن بندے کو، ہر مسلمان کو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر غلام کو اس ماہ مقدس میں لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائے۔ محترم المقام، طاق راتوں میں ہر شخص جاگنے اور عبادت اہتمام کرے۔ اگر کوئی اپنی مصروفیات کی وجہ سے پورا
عشرۂ مبارکہ پورا عشرۂ مقدسہ اعتکاف نہیں بھی کر سکتا تو طاق راتوں میں لازم جا بیداری رہے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کا گھر بھی آباد ہوگا۔ اگر اللہ کی مسجد میں نہیں آ سکتا اللہ کے گھر میں تو پھر اپنے گھروں میں بھی رہ سکتا، لیکن تسبیحات پڑھتے رہیں، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی اذکار، درود شریف، کوئی نہ کوئی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جو بھی اللہ کا نام پڑھیں گے وہی نام آپ کو ڈائریکٹلی خدا تک پہنچا دے گا۔